الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فتویٰ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں، اور وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم پر اس کتاب میں ان یتیم بچیوں کے متعلق جن کو تم نہیں دیتے ہو جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، اور خواہش کرتے ہو کہ خود نکاح کر لو ان سے، اور کمزور بچوں کے متعلق، اور یہ کہ قائم رہو انصاف کے ساتھ یتیموں کے معاملہ میں، جو کرو گے بھلائی سے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے خوب اچھے طریقے سے۔ اور اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے خامن سے زیادتی یا روگردانی کرنے کا تو نہیں کوئی حرج، ان دونوں پر آپس میں صلح کر لیں، اور صلح ہی بہتر ہے۔ اور موجود رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل، اور اگر تم احسان کرو اور متقی بنو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ پورا انصاف کرو اپنی بیویوں کے درمیان، اگرچہ تم اس کے خواہش مند بھی ہو، تو یہ نہ کرو کہ جھک جاؤ بالکل اور چھوڑ دو دوسری کو جیسے وہ لٹک رہی ہو۔ اور اگر تم اصلاح کر لو اور پرہیزگار بن جاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسیع بخشش سے، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا اور حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے کا فرمان الہی ان خوش بختوں کے متعلق آپ نے سنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ شیطان کے فریب میں نہیں آتے، اور وہ اپنی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر باطل سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارتے ہیں۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت الہی کی وجہ سے اپنا خلیل بنایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلنے والے کو اپنا بندہ خاص بنا لیتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے ہر چیز کا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اس لیے وہ بندہ خدا زمین و آسمان میں واجب الاحترام ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے تابع فرمان اور طالب رضا ہوتی ہے۔ لیکن یہ اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیفیت اور پھر اس کی وجہ سے یہ عظمت، عزت دونوں جہانوں کی صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، اور شیطان کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہدایت دے رہا ہے کہ کس طرح وہ معاشرے میں ایک باعزت زندگی گزار سکتے ہیں، جو زندگی خوشی، اطمینان اور آرام کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ چونکہ یہ انسان کی زندگی کا ضروری دستور العمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ
فرما کر ذہنوں کو صاف کر رہا ہے۔ اس ارشاد پاک میں 3 فرمان ہیں۔ پہلا فرمان ان یتیم بچیوں کے متعلق ہے جو کسی کی پرورش میں آ جاتی ہیں۔ اس زمانہ جہالت میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے قریبی رشتہ دار چادر ڈال کر یتیم بچیوں کو اپنا بنا لیتے تھے اور پھر اپنی مرضی سے ان کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کرتے تھے۔ اگر بچیاں خوبصورت با کردار ہوں تو ان سے نکاح کر لیتے تھے، اور اگر بدصورت ہوں تو نہ خود ان سے نکاح کرتے اور نہ کسی کو دیتے اور ان کا مال کھاتے رہتے تھے۔ یہ صریح ظلم تھا جس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا کہ ان کی مرضی ان کا حق ہے اور ان کا مال ان کا حق ہے۔ ان کے وارث شادی کرنا چاہیں تو کریں، ورنہ ان کی شادی کر دیں جہاں وہ چاہیں اور ان کے مال کو ان کے حوالے کر دیں۔ اس فرمان پاک کے شان نزول کے کئی واقعات ہیں، اس لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کمزوروں اور بچوں کا مال کھاتے تھے، اس مال کو اللہ تعالیٰ نے آگ قرار دے دیا اور انہیں سختی سے منع فرما دیا۔ دوسرا فرمان ان عورتوں کے بارے میں ہے جو کسی کے نکاح میں ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں یا بدصورت ہوں، اور خاوند دوسری عورت سے شادی کرنا چاہے یا کرے اور اس پہلی بیوی کو طلاق دے دے جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو، اور وہیں ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو جہاں اس نے زندگی کا اتنا حصہ گزارا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زیادتی سے بھی منع فرما دیا کہ ان کو ان کی مرضی کے مطابق رہنے دو، اور اگر وہ اپنے حقوق تمہیں بخش دیتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہمدردی سے زندگی گزارو، ان کو علیحدہ نہ کرو۔ تیسرا فرمان پاک اس بارے میں ہے کہ اسلام میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، مگر انصاف کی شرط لگا کر اجازت دی گئی ہے کہ ہر ایک سے ایک جیسا سلوک ہو اور ان کے حقوق برابری سے ادا کیے جائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش بھی رکھی کہ دل کا معاملہ چونکہ انسان کے اختیار میں نہیں، اس لیے اس کے متعلق بعض پرس نہ ہوگی کہ انسان کے دل میں محبت اگر ایک بیوی سے زیادہ ہو اور جھگڑا ہو جائے تو فرمایا کہ صلح کر لو یا کرا دو، اور اگر کسی صورت میں دونوں فریق رضامند نہ ہوں تو علیحدگی کی بھی اجازت دے دی۔ ایک دوسرے کو ناجائز ستانے سے علیحدگی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی صورت میں دونوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کا مالک ہے اور بڑی وسعت والا ہے، وہ دونوں کے لیے بہتر زندگی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ سامعین کرام، ان ارشاد پاک کے متعلق پہلے بتایا کہ ان پر وہی شخص عمل کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، اور یہ حالت صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس چیز میں بہتری ہے اور کس میں خرابی ہے۔ ان کے دل میں برائی سے نفرت اور اچھائی سے محبت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر کے سلامتی ایمان سے زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی تفکرات تو علام سے بچے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اس کو حاصل کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن سکو۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کرو اور اس محفل میں حاضری کو ضروری سمجھو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔